حضور شیخ العالم ہم سب پر نگاہ کرم بھی فرما رہے ہیں اور ہماری ہر طرح سے سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں تا زندگی ان کا خوشہ بنائے رکھے۔ آج کی تقریر چونکہ شادی خانہ آبادی کی مناسبت سے ہے، ہم نے ایک قیمتی گفتگو اس بابت ابھی سماعت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس کو فائنل بات مان کر کے ایکسیپٹ کریں۔ دنیا کا کوئی تجربہ کار انسان ہم سے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس میدان کا تجربہ کار ہے، اس کی باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول اگر کوئی بات ارشاد فرمائے تو ان سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رشتے جوڑنے توڑنے کے تعلق سے جو باتیں نبی نے کہہ دیں، ہمیں ان سب کو لوہے کی لکیر مان کے چلنا چاہیے۔ لہذا جب بھی تقریر ہو، نعت ہو، قرآن و حدیث کی کوئی بات آئے تو ہمیں بہت چوکن نہ ہو کے، ایسا نہیں کہ تقریر کی روانی میں ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو بھی یعنی آیتوں کو اور احادیث کو بھی اسی روانی میں لے لیں اور مان لیں کہ یہ بھی مقرر کا جوش ہے۔ وہ مقرر کا جوش ہو یا ہوش ہو یا نہ ہو، سچی بات یہ ہے کہ وہ بات بہت بڑی بات ہے۔ ابھی 3 باتیں ہم نے سماعت فرمائیں کہ رشتے جوڑنے کے تعلق سے بڑی اہم بات ہم نے سماعت فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ النبا میں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ 9 بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ بڑی نعمتوں سے مراد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیسے بچھونا بنایا، آسمان کا شامیانہ کیسے تانا، سورج کس طرح سے نکالا، رات کو کس طرح سے سکون کا ذریعہ بنایا، نیند کیسی دی، دن میں کیسا اجالا بکھرا ہوا ہے، بارشیں کیسی برستی ہیں۔ یہ کوئی نعمت ایسی نہیں جو چھوٹی ہو۔ ان نعمتوں کے بیچ میں ایک نعمت کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے انسانوں ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ پیدا فرمایا۔ جوڑ جوڑ پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا فرمانے والے نے ہر مرد کے مقابلے میں کوئی عورت پیدا فرمائی ہے اور ہر عورت کے مقابلے کا کوئی مرد پیدا ہوا ہے۔ یہ بات سننے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر بہت زیادہ عجب نہ لگے، بڑی نہ لگے، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے یہ مائک ہے، یہ کسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے، دونوں ہوگا تو جو کمپنی مائک بناتی ہے، مان لیجئے کمپنی کو آرڈر ملا کہ 1 لاکھ کی تعداد میں ہمیں مائک سیٹ چاہیے، تو اس مائک کی ہر چیز 1 لاکھ کی تعداد میں تیار ہوتی ہے۔ یہ وائر الگ تیار ہوتا ہے، اوپر کا ڈنڈا الگ، اس سے اوپر کا حصہ الگ۔ تو مان لیجئے 15 آئٹم 1 لاکھ کی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں، یعنی 15 لاکھ آئٹم تیار ہو رہے ہیں۔ تو کمپنیاں یہ مان کے چلتی ہیں یا بزنس سے وابستہ لوگ ہوں گے کہ جو بھی پروڈکشن ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ویسٹیج کا ہوتا ہے۔ یعنی کمپنیاں مان کے چلتی ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ مائک سیٹ تیار کرنا ہے، تو 1 لاکھ ہی نہیں بلکہ 1 لاکھ اور 2000 تیار کرنے ہوں گے۔ 2000 کہیں نہ کہیں بکھراؤ کا شکار ہو جائیں گے، کہیں ڈنڈا موٹا ہو گیا، کہیں کوئی چیز پچک گئی، کوئی کم ہو گئی، کوئی زیادہ ہو گئی۔ 1 لاکھ کی تعداد میں اگر کوئی کمپنی پروڈکشن تیار کرے تو اس میں ویسٹیج کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ کیا شان قدرت ہے کہ دنیا میں جتنے مرد پیدا ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں اتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں اتنے ہی مرد ہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا اپنا وجود عورتوں کی طرح مردوں کا ہونا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا ہونا، یہ خود اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ شادی کا رشتہ صرف ایک پرمپرا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ شادی کا رشتہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو پیدا فرما رہا ہے، کوئی ہے جو سب سے بڑا ہے اور جس کی قدرت پر کہیں پر بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے پروڈکشن میں ویسٹیج کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں انسان، ایک سیکنڈ میں انسان پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں 1 سیکنڈ میں تقریباً مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا 44 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، اور اتنی بیلنسنگ کہ جتنے مرد اتنی عورتیں، جتنی عورتیں اتنے مرد۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے
ہم آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی ایک اسٹیٹ میں یا کسی ایک کنٹری میں مردوں اور عورتوں کا ریشو برابر نہیں رہتا، مس میچ ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ ہریانہ کی سرزمین پر 1000 مردوں کے مقابلے میں 997 عورتیں، اسی طرح سے کہیں عورتوں کی تعداد کسی ایک اسٹیٹ میں بڑھ جاتی ہے، کسی ایک اسٹیٹ میں گھٹ جاتی ہے، کسی ایک ملک میں مرد ہی مرد رہتے ہیں، اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں۔ تو بھائی یہ بات ٹھیک ہی ہے، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب دنیا کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ یو پی ہے، یہ بہار ہے، یہ ہریانہ ہے، اور یہ بھارت ہے، اور یہ سعودی عرب ہے، تو یہ ہمارے چھوٹے سوچ کی نشانی ہے۔ اللہ نے سرحدیں نہیں بنائی ہیں، اس نے پوری مملکت بنائی ہے، اس نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ جب ہم گلوبل نظر سے بڑی نگاہ کر کے دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ پیدا فرمانے والے کی قدرت میں ایسا زبردست کمال ہے کہ نہ تو کوئی عورت زائد ہے، نہ کوئی مرد زائد ہے۔ پھر اگر کسی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کی عمر اللہ رب العزت کے علم میں یہاں تک نہیں پہنچنی ہے کہ اس کا رشتہ ہو پائے، تو اس کے مقابلے کی کوئی عورت بھی نہیں پیدا ہوئی۔ کس قدر نظام قدرت ہے! یعنی یہ شادی کا رشتہ صرف خوشیوں میں پاگل ہونے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس رشتے کو الگ الگ نقطۂ نظر سے پیش فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے! لباس میں سب کچھ آ گیا۔ نہایت پردہ داری کی بات، کسی اتنے نزاکت کے ساتھ اتنی بڑی بات کو ایک لفظ میں پیش کر دیا جائے، یہ اللہ کے کلام سے سیکھنا چاہیے۔ اس لباس میں سب کچھ ہے، پردہ داری بھی ہے، بات کی بات ہے، راز کا راز ہے، اور بات کا کوئی اینگل چھوٹا بھی نہیں ہے۔ مرد کو عورتوں کا، عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا گیا، یعنی ایک دوسرے کے رازدار ہیں، اتنے گہرے رازدار کہ جو بات اپنے جنم دینے والی ماں سے نہ کہی جا سکے، وہ ایک اجنبی رشتہ رکھنے والے، ایک اجنبی خون کا رشتہ رکھنے والی عورت سے کہی جا سکتی ہے۔ یہ ہے لباس کی بات۔ سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو رشتے بنائے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خون کے رشتوں میں شادیاں نہیں ہوتی، اجنبی رشتہ ہے۔ اس اجنبی رشتے کے باوجود ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ جو باتیں سگی ماں سے نہیں کہی جا سکتی ہیں، وہ باتیں اپنی بیوی سے کہی جا سکتی ہیں۔ ایسا باہم لباس بنایا، ایسا رازدار بنایا، اور دلوں میں ایسی محبتیں پیدا فرمائی۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے شادی کو رزق کی بڑھوتری کا سبب قرار دیا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تب اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ ایمانی بات یہ ہے کہ رحمت خداوندی اس انتظار میں ہے کہ بندے کا رشتہ ہو جائے تو اس کا رزق بڑھا دیا جائے۔ ہمیں اپنا نقطہ نظر قرآن پاک کے مطابق بنانا چاہیے، اللہ کی ذات پر سے توکل ختم نہیں ہونا چاہیے، اس اینگل سے بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پاک نے ایک موقع پر نکاح کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ یہ قرآن نقطۂ نظر ہے نکاح کے حوالے سے، یعنی اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں سرپرست کی حیثیت دی۔ قوام وہ ہوتا ہے جو نظام چلانے والا ہو۔ اسلام کے مزاج کی عکاسی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی جماعت ہو تو اس کا کوئی سربراہ ہو، کسی کی لیڈرشپ میں کوئی کام ہو۔ عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں نصیحت فرمائی گئی کہ ہم سفر بھی کریں تو کسی کو اپنا امام بنا لیں۔ ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انفرادی نماز میں خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق لمبی آیتیں تلاوت کر سکتے ہیں، امام اپنی مرضی کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے حفظ کے مطابق آیتیں تلاوت کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس اہم ترین عبادت میں بھی لیڈرشپ کو حیثیت دی گئی اور امام کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کی اہمیت بتائی گئی اور اس کو فضیلت دی گئی۔ تو اسلام کا مزاج ہے کہ جہاں کہیں بھی چند لوگ ہوں تو کسی ایک کو اپنا سرپرست بنا لیں،
عالم یہ ہے کہ میاں اور بیوی یہ دو ہی ہیں، ان میں سے بھی ایک کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یہ مرد نکاح کے رشتے میں اس طرح سے مرد کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اب عزیز دوستو، عام طور پر نکاح کے رشتوں میں جہاں کہیں بھی دراڑ پیدا ہوتی ہے، اس دراڑ کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے یا جو نگہبان ہے، کہیں نہ کہیں اس سے اپنے نگہبانی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء جو قرآن پاک میں فرمایا گیا، یہ صرف خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے گویا مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ اور یہ ذمہ داری کا احساس ہر مرد کو ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، گالی گلوچ کی نوبتیں آ جاتی ہیں، زد و کوب کی نوبتیں آ جاتی ہیں، ہمیں عقل سے کام لیتے ہوئے اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاں کہیں بھی گھر میں کوئی جھگڑا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مرد کی نادانی ہے، کہیں نہ کہیں مرد کی کمزوری کار فرما ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سرپرست اور ذمہ دار انسان واقعتاً ذمہ دار ہو اور سمجھدار ہو تو کسی بھی طرح کے جھگڑوں کی نوبت نہیں آ سکتی۔ اور اس کے لیے ہمیں آئیڈیل زندگی دیکھنی چاہیے پیغمبر اسلام کی۔ گھر میں ایک بیوی ہے، طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، 11 ازواج مطہرات ہیں، تو میں کی بھی نوبت نہیں آتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اس شخصیت کو جس نے اس طرح سے نباہ کیا، اور یہ نباہ کیسا ہے، سیرت رسول کی روشنی میں کچھ نقطے سن لیں اور ہمیں اپنے گھروں کو اسی روشنی میں ڈھالنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ آپ نے تمام پاک بیویوں کے لیے الگ الگ کمرے بنا رکھے تھے، کسی کو کوئی شکایت نہ ہو کہ کسی کے ساتھ دوہرا سلوک ہو رہا ہے، سب کو برابر کا خرچ دیتے، سب کو برابر کا وقت دیتے۔ آپ پر واجب نہیں تھا شریعت اسلامیہ کی طرف سے، کسی پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں سفر میں کسی پاک بیوی کو ساتھ لے جاتے تو قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اسی کو ساتھ میں لے جاتے۔ جو مرد اس قدر انصاف سے کام لیتا ہو اس کے گھر میں جھگڑوں کی نوبت کیوں آئے گی؟ نتیجہ یہ تھا، عام طور پر جہاں ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی سوتن کہلاتی ہیں۔ سوتن کا مطلب بھی گویا رقابت سا ہو جاتا ہے، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپس میں بھی محبت کرتی تھیں، اور حضور کے بارے میں بھی سب کا نقطہ نظر یہ تھا، سب کو لگتا تھا کہ حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور عملاً بھی ایسا ہی تھا۔ دل کا میلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قدر زیادہ تھا، اور وہ اس لیے زیادہ تھا، اس لیے نہیں، کوئی اور وجہ نہیں تھی، بنیادی وجہ یہ تھی کہ عائشہ صدیقہ سب سے زیادہ علم والی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 1/3 حصہ وہ ہے جو ہم تک حضرت عائشہ صدیقہ کے تھرو پہنچا ہے۔ اس قدر علم و فضل کے حامل تھی، اس لیے دل کا میلان ان کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے باوجود اس کے لیے بارگاہ رسالت مرض کرتے تو بارگاہ خدا مرض کرتے، پروردگار ظاہری طور پر جتنا انصاف کیا جا سکتا ہے میں کرتا ہوں، اگر میرا دل کا میلان کسی ایک طرف زیادہ ہے تو اس پر رحم فرمانا۔ اس مفہوم کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، جس پیغمبر کہ یہاں عدل و انصاف کا یہ معیار ہو اس کے گھر میں جھگڑے نہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاک ازواج مطہرات کے ساتھ نباہ کا طریقہ یہ تھا، ایک عورت کی سائیکلوجی ہوتی ہے، عورت کو سچی محبت چاہیے۔ جو شوہر اپنی عورت کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم تم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں، اور اس کے لیے محبت لٹانے کے لیے ہر بار پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پہلا طریقہ، آپ نے اپنی پاک بیویوں کی خوبیاں پہچان کر ان کے کچھ خاص نام رکھ لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے سامنے عائشہ کہتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے پیار کی بولی میں انہیں حمیرہ یعنی لال رنگ والی کہتے تھے، گال سرخ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل محبت کی بولی ہے، اور عورت اس محبت کی اتنی بھوکی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کی خوبی پہچان کر اسے اور کچھ نہ پگلی ہی کہہ دے تو خوش ہو جاتی ہے۔ عورت کو کچھ نہیں چاہیے، عورت کو صرف یہ احساس چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جو شوہر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ہمہ جہت کامیاب ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام اس میدان میں سب سے زیادہ نمونہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت زیادہ کرتی تھی، حضور نے محبت میں ان کا نام رکھ دیا لمبے ہاتھ والی۔ لمبے ہاتھ والی اگر صرف لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خوبی کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کو لمبا کہے
یا ٹھگنا کہے تو خوبی کی بات نہیں، لیکن اگر شوہر اپنی عورت سے محبت میں اسے اس طرح کا بھی کوئی جملہ بول دے، لفظ بول دے، تب بھی وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اسے صرف اس احساس کی پرواہ ہے کہ میرا شوہر مجھے چاہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس طرح سے نباہ کر رکھا تھا۔ محبت کا عالم یہ تھا، تمام ازواج مطہرات سے محبت فرماتے، کوئی موقع ہوتا جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہو سکتا تو ضرور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 53 سال تک 50 سال تک کی عمر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزری، 13 سال کی عمر باقی 10 ازواج مطہرات کے ساتھ گزری ہے۔ 25 سال سے لے کے 50 سال تک، یعنی مکمل 25 سال جس عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اور باقی عورتوں کے ساتھ باقی 13 سال کا عرصہ 10 عورتوں کے ساتھ گزارا، لیکن جب بھی کوئی موقع ہوتا خدیجۃ الکبریٰ کو ضرور یاد فرماتے۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے جتنا خدیجہ پر رشک آتا کسی اور پر نہیں۔ تمنا ہوتی تھی کاش خدیجہ کی جگہ میں ہوتی، جبکہ عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا رشتہ من جانب اللہ طے ہوا ہے۔ اس قدر رسول اللہ کی محبوب ہونے کے باوجود بھی رشک آتا تھا کاش میں خدیجہ ہوتی۔ جو نبی اپنی فوت شدہ بیوی کو اس قدر یاد رکھتا ہو، وہ اپنی زندہ بیویوں کے ساتھ کس قدر وفاداری برتتا ہوگا، کس قدر محبتیں لٹاتا ہوگا۔ اور جو شوہر اپنی بیویوں سے اس قدر محبت کرتا ہو، اس کے گھر میں جھگڑوں کی نوبت کیوں آئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے الگ نام رکھے، سب کا مقام پہچانا اور سب کو ان کا مقام و مرتبہ دیتے، جتنا انصاف کیا جا سکتا تھا سب کے ساتھ انصاف فرماتے۔ محبت کا انداز یہ ہوتا، حضرت سفر میں حضرت سید عائشہ صدیقہ ایک موقع پر ساتھ میں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جب نکاح ہوا تو پتلی دبلی تھی، لیکن جب حضور کا وصال ہوا ہے تو اس وقت تک ان کا وزن بڑھ چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سفر میں ساتھ میں تھیں۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ آج اگر کوئی عالم دین یہ کام کرے تو ہم کہیں گے مولانا صاحب کا یہ کام ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بازار میں گھومیں یا صبح صبح ٹہل لگانے کے لیے جائیں، لیکن عزیز دوستو ہمیں لگتا ہوگا کہ یہ رشتے نبھانے کا طریقہ ہلکا پھلکا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مزاج کیا ہے اور گھروں کو بنائے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنی پاک بیویوں کے ساتھ صحابہ کرام کی فوج میں سے الگ ہو کے اپنی پاک بیوی سے فرما رہے ہیں آئیے آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ وزن ہلکا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، دوڑ میں آگے بڑھ گئی، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں مبارک ہو تم جیت گئی۔ ایک لمبا وقت گزرا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس سفر میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ میں تھی۔ تب تک حضرت عائشہ صدیقہ کا وزن بڑھ چکا تھا۔ حضور پھر وہی بات کہتے ہیں عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ وزن بڑھ چکا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے بڑھ گئے۔ فرماتا ہے عائشہ یاد ہے کچھ وقت پہلے ہم نے اسی طرح سے دوڑ لگائی تھی تو تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ یہاں کوئی دو پیسے بھی خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ دراصل یہ عورت کی سائیکلوجی ہے کہ اس کا شوہر اسے چاہتا کتنا ہے۔ جو شوہر یہ سائیکلوجی سمجھ لیتے ہیں ان کے گھر میں جھگڑوں کی نوبت نہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا ملک ٹرپل طلاق کے نام پر پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بھارت کے مسلمانوں کا مذاق اڑا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کی طرف سے عورتوں پہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے جس کا دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان سے سیکھیں کہ گھروں کو بنائے کیسے رکھا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ہمارے مرشد گرامی کا فیضان ہم پر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول